بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کیمسٹری چیپٹر نمبر 2 کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے فلٹریشن، کرسٹلائزیشن، سبلیمیشن ٹیکنیکس پڑھ لی تھی اور سولونٹ ایکسٹریکشن کے بارے میں اس کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ کچھ پورشن ہم کل پڑھ چکے تھے، اس کا ریمیننگ پورشن ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور نیکسٹ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک جو باقی بچ جاتی ہے وہ ہے کرومیٹوگرافی۔ تو چونکہ اس میں بھی ہمیں کافی ٹائم چاہیے تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے لیکچر میں آپ کو کرومیٹوگرافی کا بیسک انٹروڈکشن کرا دیا جائے گا، باقی اس کا جو ایکسپیریمنٹل کام ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سولونٹ ایکسٹریکشن کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو آپ کو سلائیڈ میں سامنے نظر آ رہا ہے ایتھر ایکسٹریکشن، یہ بھی میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، تھوڑا سا بریفلی ریوائز کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ سولونٹ ایکسٹریکشن وہ ٹیکنیک ہے جس میں کسی سولوشن میں موجود سولیوٹ کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں کہ آپ اس سولوشن کے اندر جو لیکوڈ فارم میں ہے باہر سے ایک اممیسیبل سولونٹ ایڈ کرتے ہیں۔ وہ جو باہر سے آپ نے سولونٹ ایڈ کیا ہے وہ پہلے والے سولوشن میں جا کر حل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے والے سولوشن کے اندر جو سولیوٹ موجود ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے، اس کا جو میجر پورشن ہے وہ نئے آنے والے سولیوٹ کے اندر ڈیزولو ہو جائے گا۔ تو سپریٹنگ فنل میں یہ دونوں موجود ہیں، پھر آپ ان کو سپریٹ کریں گے اور اس سے پھر آپ کا جو آپ نے باہر سے سولونٹ ایڈ کیا تو اس کو آپ ایواپوریٹ کریں گے، اس سے پھر آپ کو آپ کا سولیوٹ مل جائے گا۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ ایکسٹریکشن نہیں ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ سولونٹ ایڈ کریں اور وہ سارے کا سارا سولیوٹ جو ہے سولوشن سے نکال لیں، یہ آپ کو بار بار کرنی پڑے گی۔ آپ تھوڑا تھوڑا سولونٹ لے کر ریپیٹڈ ایکسٹریکشن بار بار کریں، بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ ایک ہی مرتبہ کافی سارا سولونٹ ایڈ کر دیں تو وہ سارا سولیوٹ باہر نکال دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سولیوٹ ہے وہ ایک خاص تناسب میں، ایک خاص ریشو میں اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا ڈیزولو کرتا ہے دونوں سولونٹ میں، جس میں پہلے حل ہو چکا ہے اس میں اور جو بعد میں آنے والا ہے اس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے سولونٹ کے اندر وہ زیادہ ڈیزولو ہوگا اور پہلے والے میں اس کی سولوبلٹی کمپیریٹیولی کم ہوگی۔ تو یہ ایتھر ایکسٹریکشن، اس پر میں مزید نہیں کومنٹ کروں گا، آپ کو کل بتایا تھا کہ عام طور پر واٹر کے اندر جو آرگینک کمپاؤنڈز ہم مختلف ریئیکشن وغیرہ میں ہم نے کوئی سنتھسائز یا پریپیئر کیے ہوتے ہیں، تو ان آرگینک کمپاؤنڈز کو نکالنے کے لیے ہم باہر سے ایتھر ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب ایتھر بذات خود ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، تو جو واٹر کے اندر آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہوں گے اس کا زیادہ تر پورشن ایتھر میں چلا جائے گا۔ پھر آپ بار بار یہ اپلائی کرتے رہیں گے، الگ برتن میں لے کر ایتھر کو رکھ دیں گے، ایتھر ایواپوریٹ ہو جائے گا اور آپ کو آرگینک کمپاؤنڈ آپ کو مل جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ان آرگینک امپیورٹی موجود ہوئی تو وہ واٹر میں رہ جائے گی۔ یہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں۔ اب نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف سولونٹ ایکسٹریکشن، اس کا بنیادی اصول کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو سولونٹ ایکسٹریکشن ہے یہ ایک ایکولیبریم پروسیس ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کی طرف جائیں گے۔ ایک بنیادی اصول، ایک قانون اس میں کار فرما ہوتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن لا۔ جیسا کہ میں کل آپ کو کہہ رہا تھا پچھلے لیکچر میں بار بار کہ جو ایکسپلینیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا تاکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کام دے۔ اب وہی بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن لا کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سولیوٹ ڈسٹریبیوٹ اٹ سیلف بٹوین ٹو امیسیبل لیکوڈس in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سولیوٹ ہے جو پہلے سولوشن میں موجود تھا وہ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے 2 امیسیبل لیکوڈ میں۔ کون سے لیکوڈ بھائی؟ ایک تو وہ پہلے والا سولونٹ جس کے اندر سولیوٹ حل ہو چکا تھا، اور ایک باہر سے آنے والا سولونٹ۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ باہر سے آنے والا سولونٹ جو ہے وہ پہلے والے سولوشن کے اندر حل نہیں ہوگا، وہ امیسیبل ہوگا۔ تو جو سولیوٹ ہے وہ اپنے آپ کو 2 امیسیبل لیکوڈ میں کانسٹنٹ ریشو آف کنسنٹریشن میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ اگر فار ایگزامپل پہلے سولوشن میں سولیوٹ 100 گرام موجود ہے تو ہم نے سپوز کیا کہ باہر سے آپ نے جو سولونٹ ایڈ کیا، سولیوٹ کا 90 گرام اس میں چلا گیا اور 10 گرام اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ ایکسٹریکشن کی تو 10 گرام جو اب بچا ہوا تھا سولوشن میں، باہر سے آپ نے پھر وہ سولونٹ ایڈ کیا تو 10 میں سے 9 گرام باہر سے آنے والے جو ہے آپ نے سولونٹ ایڈ کیا تو اس میں چلا گیا 1 گرام اب بھی سولوشن کی شکل میں موجود ہے۔ پھر آپ نے اس کو سپریٹ کیا، پھر دوبارہ آپ نے اس کے اندر باہر سے سولونٹ ایڈ کیا تو اب سولوشن کے اندر 1 گرام جو سولیوٹ بچ چکا ہے اس کا 0.9 گرام جو باہر سے آپ نے سولونٹ ایڈ کیا اس میں چلا جائے گا 0.1 گرام اب بھی بچ جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جو سولیوٹ ہے وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹ ریشو آف کنسنٹریشن، مقدار کے لحاظ سے خاص ریشو میں دونوں امیسیبل لیکوڈ میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک اہم کنڈیشن ہے کہ ٹمپریچر کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔
आगे आप मुख्तलिफ चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से सोलबिलिटी पर असर पड़ जाता है, इफेक्ट हो जाता है, यानी पहले सोलबिलिटी जितनी होगी उसके मुकाबले में चेंज हो जाएगी। तो अब इसकी मैथमेटिकली आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस लेयर। जैसे मैंने आपको वो ईथर और वाटर की एग्जांपल दी थी कि ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर की एक अलग लेयर बनेगी और सेपरेटिंग फनल में जो वाटर है उसकी एक्वस लेयर अलग बन जाएगी। तो ये जो K होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है। इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वस लेयर। अच्छा, अब आप यहाँ पर जरा गौर से देखें, ऊपर नोमिनेटर में ऑर्गेनिक लेयर है और नीचे डिनोमिनेटर में एक्वस लेयर है। तो इट मीन्स अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा होगी, एक्वस लेयर में कम होगी। या आप अगर मैथमेटिक्स को थोड़ा सा भी सोच समझते हैं तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो चूंकि ऊपर नोमिनेटर सामने है, ऑर्गेनिक लेयर नोमिनेटर में, तो K की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो सोल्यूट ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा जाएगा, एक्वस लेयर में कम रहेगा। और अगर K की वैल्यू कम होगी तो फिर ये एक्वस लेयर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्वस लेयर में ज़्यादा होगा सोल्यूट और ऑर्गेनिक लेयर में कम होगा। आपने ये K की टर्म को याद रखना है। आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, जो आगे हम टेक्निक पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर की बात हो रही है, वहाँ इसकी जगह पर दो टर्मिनोलॉजीज और आ जाएंगी, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। वेयर K इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट विच में बी डिफाइन एज, आप इस इक्वेशन को देखकर इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट या रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इनटू इमिसिबल लिक्विड्स एट इक्विलिब्रियम। ये देख सकते हैं आपकी ये रेशो है, बेसिकली जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर में ये दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसी रेशो का नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिए, एक उन्होंने एग्जाम्पल दी है बुक में। कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट ये बात गौर से समझ लीजिए, जो CCl4 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर जो है H2O वो पोलर कंपाउंड है। अब जब हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I2 की फॉर्म में। तो I2 आयोडीन नॉन पोलर है, इसको उसूली तौर पर CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल होना चाहिए, क्योंकि नॉन पोलर में ही हल होता है। वाटर ऑन द अदर हैंड पोलर है, तो वाटर के अंदर आम रूटीन में आयोडीन को हल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट उसको जरा समझ लें पहले। एक्चुअली कहते हैं कि वाटर जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड है, Ki। तो आपको ये बात को मुश्किल नहीं, आपको क्लियर हो जानी चाहिए आसानी से कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। जिस तरह जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में पुट करते हैं तो उससे सोडियम आयन, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं। इसी तरह वाटर में जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेंगे तो इसमें पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव आयन। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास आयोडीन है I2, जो मैं बता रहा हूँ कि नॉन पोलर है, उसको वाटर में हल नहीं होना चाहिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सिचुएशन ये है कि वाटर के अंदर पहले से पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन, I नेगेटिव आयन मौजूद हैं। अब स्टूडेंट एक्चुअली होगा ये आपको ज़रा तवज्जो से समझनी पड़ेगी बात। हमारे पास दो सॉल्वेंट है CCl4 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ Ki। अब जब आप इसमें आयोडीन पुट करेंगे तो जब तक आयोडीन I2 की शक्ल में होगा तो वो होगा हल CCl4 में। लेकिन जब आपने आयोडीन को इसमें पुट किया है तो I2 जो है, आयोडीन जो I2 है वो I नेगेटिव आयन जो पोटेशियम आयोडाइड से प्रोड्यूस हुआ था, I2 I नेगेटिव आयन से मिलकर I3 नेगेटिव आयन बना लेगा। I2 I नेगेटिव आयन से मिलकर क्या बना लेगा? I3 नेगेटिव आयन। अब इसी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है, I2 प्लस I नेगेटिव आयन आगे I3 नेगेटिव आयन बन गया है। ये जहाँ पर डब्बा हमें नजर आ रहा है ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी एरो है पीछे भी एरो है। ये जो दरमियान में डब्बा है एक्चुअली यहाँ पर दो एरो है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, ये इक्विलिब्रियम की हालत में। अब इसको समझे स्टूडेंट जरा गौर से। मैंने कहा था जो I2 है वो नॉन पोलर, वो तो CCl4 में हल होगा, लेकिन हमने वाटर के अंदर जो पोटेशियम आयोडाइड लिया था उससे I नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। तो जब आपने I2 को उसके अंदर पुट किया तो I2 जो है इसका कुछ हिस्सा I नेगेटिव से मिलकर आगे I3 नेगेटिव आयन बनाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में I2 I नेगेटिव से मिलकर I3 नेगेटिव बना रहा होगा। अब I3 जो है चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर के अंदर हल हो जाएगा। अब I3 वाटर के अंदर हल होगा और I2 CCl4 में हल होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में I2 I नेगेटिव से मिलकर I3 नेगेटिव आयन बन रहा है और रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसमें I3 नेगेटिव डिकम्पोज होकर I2 प्लस I नेगेटिव आयन बनाएगा। अब यही सिचुएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने लिखा है एट इक्विलिब्रियम द रेट एट विच आयोडीन पासेस फ्रॉम CCl4 टू वाटर इक्वल द रेट एट विच इट पासेस फ्रॉम वाटर टू CCl4। कहते हैं कि जब तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा
تو جتنا I2 I نیگیٹو سے مل کر آگے I3 میں کنورٹ ہوگا ایٹ اے ٹائم اتنا ہی پیچھے پھر I3 نیگیٹو ڈیکمپوز ہو کر پیچھے I2 اور I نیگیٹو میں کنورٹ ہوگا، بشرطے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ I2 زیادہ حل ہوتا ہے CCl4 میں اور I3 نیگیٹو میں زیادہ حل ہوتا ہے واٹر میں۔ آگے کہتے ہیں کہ جب یہ ایکویلبریم اچیو ہو چکا ہوگا، سو اف وی ایڈ CCl4 ٹو این ایکوس سولوشن آف I3 نیگیٹو، کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکوس سولوشن I3 نیگیٹو آئن میں CCl4 ایڈ کریں، یعنی ہمارے پاس جو ایکوس سولوشن اس کے اندر I3 نیگیٹو آئن ہے، ہم اس کے اندر CCl4 ایڈ کریں۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، CCl4 اگر ایڈ کریں گے تو CCl4 میں زیادہ کون سی چیز حل ہوتی ہے؟ I2 حل ہوتا ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ the iodine will transfer from aqueous layer into organic layer, as a result brown color of triiodine fades and the purple color of free iodine molecules appear in the organic layer۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، پہلے ایکویلبریم اچیو ہو چکا ہے، آپ نے اس کے اندر جب باہر سے CCl4 ایڈ کیا، چونکہ آپ نے باہر سے CCl4 ایڈ کیا تو اب اس کے اندر زیادہ کون سی چیز حل ہوتی ہے؟ I2 حل ہوتا ہے، آیوڈین۔ تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر ریورس ریئیکشن میں ہو جائے گا، یعنی I3 نیگیٹو آئن جو ہے یہ زیادہ ڈیکمپوز ہو کر پیچھے I2 بنانے لگے گا۔ اس کا ایکسپیریمنٹلی ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں جب ایسا ہوگا تو جو ٹرائی آیوڈائڈ چونکہ وہ کنزیوم ہو رہا ہوگا تو اس کا جو کلر ہے وہ فیڈ پڑ جائے گا، اور اس کا جو براؤن کلر ہے وہ فیڈ پڑ جائے گا، اور ایز اے ریزلٹ چونکہ I2 زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے CCl4 میں حل ہونے کے لیے، تو اس کا جو پرپل کلر ہے وہ اپیئر ہونے لگے گا۔ یہ اس کی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس ہے۔ اب وہ جو فار گڈ سپریشن the two liquids are gently shaken to increase their area of contact and improve the chances of transferring iodine molecules۔ آپ جب بھی سپریٹنگ فنل میں یہ دو امیسیبل لیکوڈز لیں گے تو اس میں پہلے نا آپ اچھی طرح اس کو شیک کرتے ہیں اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ بہتر رزلٹ ملے، اس سے ان کا ایریا آف کنٹیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ نو مچ ہاؤ مچ آیوڈین از یوزڈ the ratio of final concentration at equilibrium is constant۔ جس طرح میں آپ کو کل والے لیکچر میں پچھلی سلائڈ پر بتا رہا تھا کہ آپ جتنا بھی سولیوٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو امیسیبل لیکوڈز میں یا سالوینٹس میں اپنے آپ کو ایک خاص ریشو میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سولیوٹ کی مقدار کم یا زیادہ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، اس کی جو ریشو ہے وہ جو دو مطلب لیکوڈز میں اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی۔ اب وہ جو پچھلی سلائڈ پر ہم نے ایکویشن پڑھی تھی کہ K is equal to concentration of solute in organic layer divided by concentration of solute in aqueous layer، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ K is equal to I2 and CCl4 divided by I3 negative ion and water۔ اب CCl4 آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یہ آرگینک لیئر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو AQ ہے یہ ایکوس سولوشن یعنی واٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری ٹیکنیک جو تھی یہ تھی سولوینٹ ایکسٹریکشن۔ اب نیکسٹ اس کے بعد ہم بلا تاخیر ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس چیپٹر کی لاسٹ ٹیکنیک کی طرف جا رہے ہیں، کرومیٹوگرافی۔ یہ آج ہم کمپلیٹ نہیں پڑھیں گے، آج میں آپ کو اس کا کچھ بیسک چند پوائنٹس بتاؤں گا۔ کرومیٹوگرافی پہلے اس کا لفظی مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دا ورڈ کرومیٹوگرافی اوریجنیٹس فرام گریک ورڈ کرومیٹوس مینس کلرڈ رائٹنگ۔ یہ گریک ورڈ سے نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے کلر رائٹنگ۔ تو اب اس کی مطلب ہے کہ ہسٹری اور اننیسیسری ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ابھی، بس آپ اس کا صرف لفظی مطلب یاد رکھ لیجیے گا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کلرڈ رائٹنگ ہے۔ اب ڈیفائن کیسے کریں گے ہم آج کے ماڈرن دور میں کرومیٹوگرافی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم نے جب بھی اس چیپٹر میں کوئی ٹیکنیک سٹارٹ کیا، میں ہمیشہ آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ ساری ٹیکنیک سپریشن اینڈ پیوریفیکیشن ٹیکنیکس ہیں۔ جس طرح ہم نے سولوینٹ ایکسٹریکشن میں دیکھا، اس میں بھی تو ہم نے یہی کیا تھا نا کہ ہم نے جو سولوشن کے اندر سولیوٹ موجود ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہا تھا، لیکن اس میں ہم نے اصول یہ دیکھا تھا کہ جو سولوشن کے اندر سولیوٹ موجود ہوگا وہ اپنے آپ کو دو لیکوڈز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، ایک آرگینک میں اور دوسرا ایکوس میں، اور اس کی ریشو مستقل ہوگی۔ اب اسی طرح یہ جو ہم کرومیٹوگرافی کی ٹیکنیک پڑھنے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ بلو اور بلیک انک کو مکس کر دیتے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے FSC سلیبس میں بھی شامل ہے، بلو اور بلیک انک کو مکس کر دیتے ہیں، اور اس کو مکس کر کے اس مکسچر کے ایک سپاٹ کسی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ اب ہم سے یہ کہا جائے کہ اس کو الگ کریں، بلو انک کو اور بلیک انک کو، تو ظاہر ہے یہ فلٹریشن کے ذریعے نہیں سپریٹ ہوگی، نہ سبلیمیشن کے ذریعے ہوگی، نہ کرسٹلائزیشن کے ذریعے ہوگی، نہ سولوینٹ ایکسٹریکشن کے ذریعے ہوگی۔ اس کے لیے یہاں پر ہم ٹیکنیک اپلائی کریں گے کرومیٹوگرافی، اور یہ صرف ارلی سٹیج پر اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ادروائز کرومیٹوگرافی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح مطلب ہے بچگانہ ایکسپیریمنٹ اور صرف مکسچر آف انکس کو سپریٹ کرے۔ کرومیٹوگرافی کی جب ہم ہائر لیول پر کیمسٹری پڑھتے ہیں آگے اس کی بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں، اور جدید دنیا میں اس کے بہت سارے استعمالات ہیں، اور دن بدن اس کی کوئی نہ کوئی نئی اپلیکیشن سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چونکہ FSC کا بھی ارلی لیول ہے تو ابھی بیسیکلی آپ کو صرف اس کا تھوڑا تھیم بتانے کے لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دی بلو اور بلیک انک۔ تو اس مکسچر کو سپریٹ کرنے کے لیے، بلو اور بلیک انک کے مکسچر کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم یہ ٹیکنیک اپلائی کریں گے، لیکن یہاں پر بھی اصول وہی ہوگا۔ ابھی سولوینٹ ایکسٹریکشن جو ٹیکنیک ہم نے پڑھی تھی اس میں اصول یہ تھا کہ جو سولیوٹ ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آرگینک لیئر اور ایکوس لیئر میں، لیکن کرومیٹوگرافی میں جو سولیوٹ ہوتا ہے ایک ہو یا دو ہوں وہ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے دو فیزز میں، ایک ہوگا موبائل فیز اور ایک ہوگا اسٹیشنری فیز۔ تو
تو موبائل فیز اور اسٹیشنری فیز میں ان کی ایک خاص افینٹی ہوتی ہے کہ کون سا سولیوٹ موبائل فیز میں زیادہ جانا چاہتا ہے، کون سا اسٹیشنری فیز میں زیادہ جانا چاہتا ہے. اس بنیادی اصول کی وجہ سے ہم مکسچر جو ہے اس کے کمپوننٹس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو ڈیفائن ایسے کریں گے کہ اے ٹیکنیک وچ از یوزڈ فار دا سپریشن آف کمپوننٹس آف مکسچر بیکاز آف دا ڈسٹریبیوشن آف دا کمپوننٹس بٹوین ٹو فیزز، اسٹیشنری فیز اینڈ موبائل فیز. یعنی وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ایک مکسچر کے کمپوننٹس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے، کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسٹیشنری فیز میں اور موبائل فیز میں. اب آگے اس کے بارے میں فردر ہم دیکھتے ہیں موبائل فیز اور اسٹیشنری فیز اور کچھ اور کنسیپٹ. In this technique, the separation of components takes place due to the difference in solubilities of components between two phases. وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس بلو اور بلیک ان کا مکسچر ہے اور ہمارے سامنے دو فیزز ہیں، موبائل فیز اور اسٹیشنری فیز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بلو کلر جو ہے وہ موبائل فیز میں زیادہ حل ہونا چاہ رہا ہو اور اسٹیشنری میں کم ہونا چاہ رہا ہو. اسی طرح بلیک جو ہے وہ موبائل فیز میں کم حل ہونا چاہ رہا ہو اور اسٹیشنری فیز میں زیادہ حل ہونا چاہ رہا ہو. یعنی ہمارے پاس جو دو فیزز ہیں، جو کمپوننٹس ہم نے سپریٹ کرنے ہیں ان کی اپنی ایک رغبت ہوگی، رجحان ہوگا، ایک افینٹی ہوگی، ان کی اپنی ایک طلب ہوگی کہ وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ کس فیز میں زیادہ جانا چاہتے ہیں. تو ایک کمپوننٹ ایک فیز میں کمپیریٹیولی زیادہ جائے گا، اپنے آپ کو حل کرے گا، سولو ہوگا، دوسرا دوسرے میں جائے گا. تو اس بنیادی اصول کی وجہ سے پھر وہ ایک دوسرے سے سپریٹ کر لیے جاتے ہیں. اسٹیشنری فیز کیا ہے؟ سالڈ اور لیکوڈ. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسٹیشنری فیز گیس کی حالت میں نہیں ہوتا، عام طور پر سالڈ یا لیکوڈ ہوتا ہے. A solid or liquid supported as a thin film on the surface of an inert solid is called stationary phase. یہ ایک انرٹ سالڈ، ایک نان ریئیکٹو قسم کا ایک سالڈ کی سرفیس کے اوپر ایک باریک سی تہ ایسے فلم ایک لیئر سی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیشنری فیز. یہ سالڈ ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی عام طور پر اسٹیشنری فیز. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو موونگ فیز یا موبائل فیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر حرکت کرتی ہے، موو کرتی ہے. تو موبائل فیز فلوز اوور اسٹیشنری فیز. نیکسٹ موبائل فیز جس کو موونگ فیز بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوگا؟ دا سالوینٹ اور مکسچر آف سالوینٹس یوزڈ فار دا سپریشن آف کمپوننٹس از کالڈ موبائل فیز. یہ جو موبائل فیز ہے یہ عام طور پر ایک سالوینٹ یا ایک سے زیادہ سالوینٹس کا مکسچر ہوتا ہے اور بنیادی طور پر یہی موو کر رہا ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ کے دوران. اسٹیشنری فیز اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا. تو یہ مطلب ہے موو کر رہا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر جو کمپوننٹس ہیں ان کو سپریشن کرنے میں اس کا کافی اہم کردار ہے. اب یہ جو موبائل فیز ہے یہ عام طور پر گیس ہوتا ہے یا لیکوڈ ہوتا ہے، یہ سالڈ کی حالت میں نہیں ہوتا. پرنسپل آف کرومیٹوگرافی وہی پرنسپل ہے جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا. ان کرومیٹوگرافی سبسٹانسز آر سپریٹڈ ڈیو ٹو دیئر ریلیٹیو افینٹی فار اسٹیشنری فیز اینڈ موبائل فیز. وہ کہتے ہیں کہ کرومیٹوگرافی میں ہم جو سبسٹانسز کو یا مکسچر کے کمپوننٹس کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ جو کمپوننٹس ہیں مختلف ان کی اپنی اپنی ایک افینٹی ہے اسٹیشنری فیز کی طرف اور موبائل فیز کی طرف. کوئی کمپوننٹ اسٹیشنری فیز میں زیادہ جانا چاہتا ہے اور کوئی کمپوننٹ موبائل فیز میں زیادہ جانا چاہتا ہے. The distribution of the component of mixture between two phases is governed by distribution coefficient. جس طرح آپ نے سالوینٹ ایکسٹریکشن میں دیکھا تھا کہ سولیوٹ جو ہے وہ آرگینک لیئر میں زیادہ جانا چاہ رہا ہے یا ایکوس میں زیادہ رہنا چاہ رہا ہے. تو پھر ہم نے ایک ٹرم یوز کی تھی کے جس کو ڈسٹریبیوشن کوفیشینٹ کہتے تھے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کے از اکول ٹو سالوینٹ ایکسٹریکشن میں ہم نے پڑھا تھا کنسنٹریشن آف سولیوٹ ان آرگینک لیئر ڈیوائڈیڈ بائی کنسنٹریشن آف سولیوٹ ان ایکوس لیئر. میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کے کی ٹرم کرومیٹوگرافی میں بھی یوز ہوگی لیکن فرق یہ آئے گا کہ وہاں پر ایکوس اور آرگینک لیئر کی ٹرم یوز ہو رہی تھی، یہاں پر موبائل فیز اور اسٹیشنری فیز کی ٹرم یوز ہوگی. تو کے کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں، اس کو میتھمیٹیکلی کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کے از اکول ٹو کنسنٹریشن آف کمپوننٹس ان موونگ یا موبائل فیز ڈیوائڈیڈ بائی کنسنٹریشن آف کمپوننٹ ان اسٹیشنری فیز. بار بار آپ کو دو پوائنٹس ہیں جن کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے. دیکھیں سپوز ہمارے پاس بلو اور بلیک انک ہے. میں نے کہا کہ جب ان کے سامنے اسٹیشنری اور موبائل فیز ہوگی، سپوز بلو انک جو ہے وہ موونگ فیز میں زیادہ ڈیزولو ہو رہا ہے اور اسٹیشنری فیز میں کم ہو رہا ہے. تو چونکہ موونگ فیز اوپر نومیریٹر میں ہے تو لہٰذا یہ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کمپوننٹ کے لیے کے کی ویلیو زیادہ ہو تو وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کمپوننٹ موونگ فیز میں زیادہ حل ہو رہا ہے اور اسٹیشنری فیز میں کم ہو رہا ہے حل ہو رہا ہے. اسی طرح سپوز جو بلیک کلر ہے وہ اسٹیشنری فیز میں زیادہ ڈیزولو ہوتا ہے، موونگ میں کم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیشنری فیز ہے یہ نیچے ڈینومینیٹر میں اس کا کے ساتھ انورس ریلیشن ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی کمپوننٹ اسٹیشنری فیز میں زیادہ حل ہو رہا ہو تو اس کے لیے کے کی ویلیو کم ہوتی ہے. ان شارٹ اگر کے کی ویلیو زیادہ ہوگی جس کمپوننٹ کے لیے تو وہ کمپوننٹ موونگ فیز میں زیادہ ڈیزولو ہوگا، اسٹیشنری میں کم ہوگا. اگر کے کی ویلیو کم ہوگی کسی کمپوننٹ کی تو وہ اسٹیشنری فیز میں زیادہ ڈیزولو ہوگا اور موونگ فیز میں کم ڈیزولو ہوگا. انفارمیشن فرام کے ویلیو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. If a component has smaller value of k, it means that it will remain in stationary phase as mobile phase flows over it.
If a component have greater value of k, it means that it will largely dissolve in the mobile phase, therefore it quickly passes over the stationary phase. تو یہ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ کو اتنا تک ہی بتانا چاہ رہا تھا. سالوینٹ ایکسٹریکشن کا ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد کرومیٹوگرافی کے بیسک پوائنٹس بتائے ہیں. ابھی اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں میجر، پارٹیشن اور ایڈزرپشن کرومیٹوگرافی، اور اس سے ریلیٹڈ ویری امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ ہے. وہ ابھی میں آپ کو نہیں کرانا چاہ رہا کیونکہ پھر یہ کام کافی زیادہ ہو جاتا ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کرومیٹوگرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ایک مکسچر موجود مختلف کمپوننٹس کو سپریٹ کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ دو کمپوننٹ ہو، دو سے زیادہ کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی اصول یہ کار فرما ہوگا کہ ہمارے پاس دو فیزز ہوں گی، ایک اسٹیشنری فیز ہوگا، ایک موبائل فیز ہوگا. آج کے لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیشنری فیز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، موبائل یا موونگ فیز اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے. تو وہ جو کمپوننٹس کے مکسچر ہیں ان کے سامنے یہ دونوں فیزز ہیں. اب ہر کمپوننٹ کی اپنی ایک افینٹی ہے، ایک رجحان ہے، ایک رغبت ہے، ایک لگن ہے کہ کون سا کمپوننٹ موونگ فیز میں زیادہ جانا چاہ رہا ہے، کون سا اسٹیشنری فیز میں جانا چاہ رہا ہے. جب کمپیریزن کیا جائے گا تو کمپیریٹیولی کوئی کمپوننٹ موونگ فیز میں زیادہ حل ہونا چاہ رہا ہوگا، اسٹیشنری میں کم حل ہوگا، کوئی اسٹیشنری میں زیادہ حل ہونا چاہ رہا ہوگا، موونگ میں کم ہوگا. تو اس بنیادی اصول کی وجہ سے پھر کمپوننٹس جو ان کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر لیا جاتا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کا ریمیننگ پورشن پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت.